السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو قربانی کے جانور میں جو عیب ہوتے ہیں، کون کون سا عیب ہو تو قربانی نہیں ہوتی، تو کس طرح جانور کی جانچ پڑتال کرنی ہے، خریدتے وقت کس کس چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کا مکمل طریقہ، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کون کون سا جانور میں عذر معذوری قبول نہیں کی جاتی۔ تو یہ پورا آپ نے بیان سننا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جانور میں کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے جانور کے عذر کے بارے میں بات کریں گے۔ جانور کی جو معذوری ہوتی ہے وہ کون کون سے اس میں عذر ہوں تو وہ جانور قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ پہلے نمبر پہ جانور کا جو آنکھیں ہیں وہ آپ نے چیک کرنی ہیں، وہ اندھا جانور نہ ہو۔ پہلے نمبر پہ اندھا جانور نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر جانور کے کان جو ہیں سلامت ہوں، کٹے ہوئے نہ ہوں، اور تیسرے نمبر پہ جو جانور کا پونچھ ہوتا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی کٹا ہوا نہ ہو۔ اکثر جانوروں کے پیر کے نیچے آ کے وہ کٹ جاتا ہے، تو وہ بھی جانور قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ اور ایک اور عذر ہے کہ اکثر جانوروں کے جو ہے نا ہونٹ کٹے ہوتے ہیں، تو وہ جانور بھی قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ جانوروں کے کان میں اکثر سوراخ بھی کیے ہوتے ہیں، کان کے چمڑے میں سوراخ کیا ہوتا ہے، وہ بھی جانور قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ آپ نے کانوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کی آنکھوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کی باڈی لنگڑاتا نہ ہو، اس کے پاؤں ٹھیک ہوں، وہ اتنا بوڑھا بھی نہ ہو کہ اس کے منہ میں دانت ہی نہ ہوں، وہ بھی قربانی کے لیے مکروہ ہے۔ اچھا جانور ہو، خوبصورت ہو، جو آپ کو اچھا لگے، کیونکہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو اچھے سے اچھا جانور ہمیں خریدنا چاہیے دیکھ بھال کر، کیونکہ جو چیزیں ہم خود نہیں پسند کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا جو کپورے ہوتے ہیں ٹکاٹک، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ اکثر کٹے ہوتے ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بھی سلامت ہیں، اور اس کا پونچھ، اس کے ہونٹ، اور اس کی آنکھیں، اور اس کے کان کو نہ لمبائی میں چیرا دیا ہو، نہ آگے سے کٹا ہو، نہ پیچھے سے کٹا ہو، نہ اس میں سوراخ کیا ہو۔ اکثر جاہلیت کا دور ہے، جب جانور کو بخار ہوتا ہے تو اکثر لوگ جو ہے نا ان کا کان کاٹ دیتے ہیں کہ کان کو کاٹیں گے تو ہمارا جانور ٹھیک ہوگا۔ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو بندہ عیب لگاتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، قربانی کے جانور کو خریدتے وقت اس کو چلائیں، اس کی آنکھیں چیک کریں، آنکھ کے آگے ہاتھ رکھیں، وہ آنکھ جھپکتا ہے تو پھر وہ اس کی نظر ٹھیک ہے۔ جب اس کی آنکھ کے آگے ہاتھ کریں گے وہ جھپکے گا نہیں، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی آنکھ سے نظر نہیں آ رہا۔ اس کے کان چیک کریں، اس کا چلا پھرا کے چیک کریں، اس کو کھلا پلا کے چیک کریں، جانور میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔
کوئی بھی مسائل ہے جانور میں، بیمار ہے، کوئی بھی عذر ہے، کھا پی نہیں رہا، مطلب ایک ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے نہ کھانا پینا، ایک ہوتا ہے جانوروں کے اجڑ سے نکل کے آتا ہے پھر نہیں کھاتا، وہ الگ بات ہوتی ہے۔ جو بیماری کی وجہ سے نہیں کھاتا پیتا، بیمار ہو جاتا ہے سخت، اس کی قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کریں، اس کو کوشش کریں ٹھیک کرنے کی۔ تو لازمی نہیں ہے کہ آپ بیمار جانور کے پہلے دن ہی قربانی کر دیں، اس کی ٹریٹمنٹ کریں، اس کو ٹھیک کر کے دوسرے دن تیسرے دن قربان کر لیں۔ تو قربانی کرتے وقت کوشش کیا کریں کہ جانور خالی پیٹ نہ ہو، بھوکا نہ ہو، پیاسا نہ ہو، اس کو پیار دے کے، اس کو کھلا پلا کے، اس کو پانی پلا کے پھر قربان کریں۔ تو اس کے یہ تمام مسائل آپ نے غور سے دیکھنے ہیں، کرنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری قربانی بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم، فضل اور رحم بھی فرمائے، تو ہماری قربانی بھی قبول ہوگی، اور آخرت والے دن وہ جانور ہمارے کام بھی آ سکے گا، تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا۔ تو ان چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو آپ نے آگے پھیلانا ہے، شیئر کرنا ہے کہ دوسرے ہمارے بھائی بھی ان باتوں کو سمجھ سکیں، دین کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور سب کے مال، رزق، اولاد میں، گھر میں برکتیں عطا فرمائے، تمام مشکلات، پریشانی دور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔